BA and PGD CS from IBA Karachi. Mr. Zameer has more than 40 years of diversified experience in the field of management, information technology, training, human resource development, and academics. Please put a big hand for Mohammad Zameer Ahmed. بہت مشکل میں ڈال دیا ان صاحب علم لوگوں نے. سارا کچھ بہت اچھے انداز میں مختلف خوبصورت اشعار کیا. پیرائے میں جمشید، نصرون جی، رستم جی، مہتا کے بارے میں بیان کیا. ہمارے فاضل مقرری جو ہم سے پہلے آئے تھے صاحب علم ہیں، انہوں نے بہت اچھے انداز میں بیان فرمایا. میں یہاں یہ کہتا چلوں، سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا مدد صاحب کا اور جندانی صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم ایسے چراغوں کے بارے میں بات کر سکیں. پہلی بات تو یہ. دوسری بات جو ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آج کل اخبار میں ایک کالم آ رہا تھا جس میں پارسیوں کے بارے میں ذکر تھا، اور وہ کنٹینیو ہے ابھی، شاید میرے خیال میں اس کی قسط باقی ہے. میں اس میں سے اگر مجھے مل گیا تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا. وہ یہ کہتے ہیں کہ سریری صاحب کہ ہم جب کراچی کو دیکھتے ہیں اور اس کا موازنہ کرتے ہیں تو ہمیں واضح ہو جاتا ہے کہ پارسیوں کی اور نان پارسیوں کی آبادی کیا ہے. ایک جگہ تہذیب ہے، تمدن ہے، سویلائزیشن جسے آپ کہتے ہیں، اور خاص طور پہ جو چیز نظر آتی ہے شہر میں رہنے کا طریقہ اور ہنر آتا ہے. انہیں نفاست ہے ان کی عمارات سے، ان کے لباس سے، ان کے گفتگو سے، ان کی چال چلن سے، ان کے طور سے، طریقے سے، انداز سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تمام کے تمام مہذب لوگ ہیں اور جمالیات کے سائے تلے یہ زندگی گزار رہے ہیں اور کائنات کو مزید سے مزید خوبصورت بنانے کی کوشش میں، عمل میں یہ کوشاں ہے. پہلی بات تو یہ. نصرون جی صاحب کے بارے میں بہت کچھ کہا جا چکا. اب کچھ ان کے بارے میں کہنا، ان کی پروفائل کو پڑھنا، ان کے بایو ڈیٹا پہ بات کرنا میں سمجھتا ہوں خاصا اضافی ہوگا، اور بڑے خوبصورت انداز میں بات کی گئی ہے. لیکن ہاں پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ مجھے بولنے کا موقع ملا. اس تھیو فزیکل ہال میں ہماری بڑی پرانی وابستگی ہے. بچپن میں ایک ڈرامہ تو دیکھا ہوگا، لیکن ریڈیو پاکستان میں جشن تمثیل میں اور بزم طلبہ میں بہت سارے ڈرامے اور بہت سارے جسے کہتے ہیں کہ رسومات اور تہذیب اور ادب سے ملحق بہت ساری تقریبات یہاں ہوا کرتی تھیں. مجھے 1968 یا 69 میں یہ موقع ملا کہ میں ایک اردو ڈیبیٹ میں یہاں پارٹیسپیٹ کر سکوں. میں دونوں ڈیبیٹس میں بولتا رہا تھا، لیکن اس ڈیبیٹ کا موضوع مجھے ابھی تک یاد ہے: لڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم خانگی زندگی کے لیے مضر. یہاں ایک بات کہتا چلو، مجھے بڑی توجہ چاہیے کہ لڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم خانگی زندگی کے لیے مضر ہے. معاشرہ کنزرویٹو ہو رہا تھا، کچھ بہت زیادہ پولیوٹڈ ہو رہا تھا، اس کے باوجود اس قرارداد کی نفی ہوئی کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. لڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم خانگی زندگی کے لیے بھی، گھریلو زندگی کے لیے بھی، معاشرتی زندگی کے لیے بھی، ہر زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، اور بڑا مستحکم ہے کہ ہم ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں. اب یہاں ہم ہوتے چلے تو بات ہے a great theosophist and divinely guided man. بڑا مشکل لفظ ہے، ہم بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ spiritually rich. We say normally and easily and comfortably only one word. It's a very simple word. It is everywhere in the journalism and everywhere in every book that he is spiritually strong, but very difficult to see, very difficult to be and very difficult to face. تو یہ ایسا آسان نہیں ہوتا، بڑی محنت کرنا پڑتی ہے، بڑی مشقت کرنا پڑتی ہے. اس کے لیے میں مثال دوں، خواتین اس چیز سے واقف ہیں، جب ان کی چوٹی جسے کہتے ہیں بہت بڑھتی چلی جاتی ہے اور لوگ حیران ہوتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی اگ گئی، ایسے ہی بڑی ہو گئی. ایسا نہیں ہوتا.
شانے کا بہت خون یعنی شانہ کندھا، شانے کا بہت خون جگر جائے ہے پیارے، تب زلف کہیں تابہ کمر جائے ہے پیارے. بہت ریاضت کرنا پڑتی ہے، مشقت کرنا پڑتی ہے، بہت مرکوزیت کے ساتھ کسی بھی بڑی جسے کہتے ہیں کنسسٹنسی کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ آپ کو عمل کرنا پڑتا ہے. تو یہ ہم نے کہا ڈیوائنلی گائیڈڈ، خدا رحمت کنن ای عاشقان را. علامہ اقبال کہتے ہیں کوئی قابل ہو تو ہم شانیں کہیں دیتے ہیں. ایسے نہیں ملتی. یہ درد مند لوگوں کو یہ معاشرہ قبول کرتا ہے اور درد مند لوگوں کو یاد کرتا ہے، جو کہ آج بھی 136th اینیورسری میں یاد کیا جا رہا ہے. کتنے آئے خاش و خن چلے گئے، کس کو یاد ہے؟ ہم انہیں کیوں یاد کریں؟ انہیں ہم کیوں یاد کریں؟ اس کی میرے پاس تو صرف ایک سبب ہے اور ایک وجہ ہے. نام مقصود ہے تو فیض کے اسباب بنا. اگر زندہ جاوید رہنا چاہتا ہے، لوگوں کے درمیان زندہ رہنا چاہتا ہے، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیری تعظیم، تیری عزت اور تجھے مرتبے ملیں، تو کیا کر؟ نام مقصود ہے تو فیض کے اسباب بنا. پل بنا، چاہ بنا، مسجد و تالاب بنا. تو نصروان جی کی اور ان کی قوم کی پوری زندگی جو ہے وہ اس پر وقف ہو گئی اور ہمیں فخر ہے. پاکستان خاص طور پہ کراچی کا کوئی شہری ایسا نہیں ہے جو انتقال کر گیا یا جو ہجرت کر گیا پاکستان سے دوبارہ کہیں، جس کے اوپر اس کمیونٹی کا احسان نہ ہو. میں اپنے محسن کو یاد کرتا ہوں اور میں انہیں سلوٹ کرتا ہوں، میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں، اور اسی وجہ سے ان کا نام محسن سندھ بلکہ رکھا گیا اور ہمیں اس کو فخر ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد A man of world and دل اگر آپ کے پاس، آپ کو دل کی تباہی کا بلا کیا احساس، آپ گزرے ہی نہیں ہیں کبھی غم خانے سے. اگر آپ نے کسی کا دکھ غم محسوس نہیں کیا، اگر آپ نے ایمپیتھی محسوس نہیں کی، اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو یو آر ناٹ این ہیومن بینگ. آپ انسانوں کے زمرے میں نہیں آئیں گے. آپ اس سے بہت الگ ہوں گے، کتنے ہی عالی مرتبت، کتنے ہی صاحب علم آپ ہوں، لیکن آپ انسان نہیں ہوں گے. پھر اس کے بعد ہم ایک بات اور بھی کہتے ہیں کہ یہ جناب ان کا سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ the best citizen of the city and the country. یہ بتائیے کتنے فخر کی بات ہے. پلیز ایک ذرا سا ساتھ دیجئے اس پہ کہ ہم میں سے کتنے لوگ اپنے آپ کو بیسٹ سٹیزنز آف دا سٹی کہہ سکتے ہیں. دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیے. میرے خیال میں ایسا ہمارے پاس نہیں ہے. ہی واز دا بیسٹ سٹیزن. بیسٹ سٹیزن کون ہے؟ جو اس نے اخلاق رکھتا ہو، جو شعور رکھتا ہو، جو علم رکھتا ہو، جو بیداری رکھتا ہو، اور جو دوسروں کی تکلیف کا احساس رکھتا ہو. بیسٹ سٹیزن وہ ہوتا ہے جو قانون کا احترام کرتا ہے. بیسٹ سٹیزن وہ ہوتا ہے جو ڈسپلنری ایکشنز پر بلیو کرتا ہے. اس کے بعد میں بس بہت تھوڑا سا وقت تھا، بہت سارے لوگ کہہ گئے. میں یہاں پر یہ کہوں کہ نصروندی صاحب، جانے والے تیرے قدموں کے نشاں باقی ہیں. And it will remain forever. It will remain forever. پھر اس کے بعد سب سے پہلی بات یہ کہ جب ہم کن کو کہتے ہیں محسن، تو ہم دردانہ رحم، دلانہ سلوک، رویہ، طرز ان کی فطرت میں شامل تھا. اور یہ کہہ کے گئے ہم سے کہ I'm with you and I will be with you if you will follow me. آپ انہیں فالو کریں. اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. بڑے کرب سے ایک بات انہوں نے اور کہی، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. آخری میسیج میں ان کا دینا چاہوں گا، اور ہم ان کو یاد کیوں منا رہے ہیں. بڑی توجہ چاہیے، بڑی توجہ چاہیے اس آخری جملے کے لیے آپ سب کی. last word I would like to speak about him, what the message he has delivered to me, my nation, and by the fellow members of the country. You will be remembered, I promise. You will be remembered forever. God promises you. Lekin only one thing that we have to obey. Kasbe kamal kun ki aziz-e jahan shavi. Kasbe kamal kun ki aziz-e jahan shavi. آپ
کا کام آپ کو یاد دلائے گا، باقی دنیا میں کوئی